بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ يحب التوابین ويحب المتطہرین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم قال اللہ تبارک وتعالی فی شأن نبینا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ جو بخشش کے لیے آئے یہ ہماری بخشش ہو جائے اور ہمارے ماں باپ کی بخشش ہو جائے۔ اس بخشش والی رات میں درود و سلام ذوق اور شوق کے ساتھ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ انتہائی سپاسگزار ہوں صاحبزادہ والا شان حضرت شیخ القرآن صاحبزادہ قاری محمد نواز سیاسی صاحب تسلیدہ مجموعہ اماموں انہوں نے الحاج چودھری احمد علی صاحب اللہ علیہ ان کے دور کی ان کے زمانے کی محبتوں کو، وہ محبتوں کا زمانہ جو 17 سال تک ہم کشمیری 17 سال کی رفاقت ہے ہماری، اس محبت کو دوام بخشتے ہوئے آج بھی اس پروگرام میں حاضری کی سعادت سے مجھے بہتر حاجی عباس علی صاحب آج مجھے بڑے یاد آ رہے ہیں رحمۃ اللہ، حاجی سلیم اللہ خان صاحب، حضرت علامہ مولانا عبد الواحد صدیقی صاحب رحمۃ اللہ۔ آپ سب کہتے رہتے آپ کا خرچ بھی نہیں ہونا اور رحمت کی دعا ہوگا، کہہ دیجیے رحمت اللہ۔ دعا کیا کریں گے اس لیے کہ آج آپ کسی کے لیے دعا کریں گے، کل تو کوئی آپ کا اپنے دعا میں یاد ہے۔ ان دعاؤں کی بڑی ضرورت ہوتی ہے۔ حاجی نیاز حسین صاحب سے پوچھ لیں، یہ دعائیں ایسے نہیں ملا کے رکھیں، ان دعاؤں کی بڑی ضرورت ہوتی ہے۔ اور آج کی رات بالخصوص مانگنے کی رات ہے، آج کی رات بالخصوص مانگنے کی رات ہے، اور جو اللہ سے مانگتا ہے، جو اللہ
सुब्हानहू व तआला का मांगत है, उसे फिर दुनिया से मांगने की जरूरत नहीं रहती। और जो अल्लाह का दर छोड़कर दुनिया से मांगे, फिर वो बस मांगता ही रहता है, उसकी मांग कभी पूरी नहीं होती। अल्लाह रब्बुल इज्जत से हर वक्त मांगना चाहिए, लेकिन आज की रात खुसूसी पैकेज की रात है, खुसूसी इनामात की रात है। ये रात ऐसी मुबारक है जिसमें पूरे साल का बजट जो है वो पेश कर दिया गया है। किस बंदे ने आइंदा साल तक जिंदा रहना है और किसने वफात पानी है, कौन कौन पैदा होगा, कौन कौन इस जहाने फानी से जाएगा, किस किस को कितना रिस्क दिया जाएगा, कितना माल दिया जाएगा, कितनी उसको सहूलियात फराहम है, उसके फौत होने वाले का पत्ता गिर जाता है, जर्द हो जाता है, और फिर वो साल के दौरानिए में जब उसमें वफात पानी होती है तो उस वक्त वो पत्ता उसका गिर जाता है। ये रात उसके फजाइल, इसके मनाक़िब और इसके हवाले से आपको उसको इरशाद होती रहती है इस मिंबर पर और आप सुनते रहते हैं। मैंने आज जो मौजू मुंतखब किया है, जो मैंने आयत मुबारका कुरान मजीद फुरक़ान हमीद की आपकी समाअतों को नज़र की है, उसमें रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह बहुत तौबा कबूल करने वालों से मोहब्बत फरमाता है। तौबा करने वालों से अल्लाह, आप जवाब देंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि आपकी बात की समझ आ गई। अल्लाह ताला किससे मोहब्बत फरमाता है? तौबा करने वालों से। और आज की रात का अगर हवाला ये भी रखा जाएगा कि तौबा की रात, तो ये नहीं। मेरे इस वक्त इस अजीम शान इज्तिमा में नौजवानों की कसीर तादाद, मैं आपको एक नौजवान की तौबा की फजीलत सुनाऊं, आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा और गुलशन मोहब्बत में बहार आ जाएगी। कि जब एक नौजवान तौबा करता है ना, तो कायनात अर्ज़ी की हर चीज उसके लिए दुआ करती है। यहाँ तक कि समुद्र में रहने वाली मछलियां भी दुआ करती। और इसे हजरत इमाम जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने बड़े खूबसूरत अल्फाज में मसनवी शरीफ की जीनत बनाया है। फरमाया, कर जवानी तौबा का कर शेवाए पैगंबरी, वक्त तक पीरी गुर्द जालम बेशरम परहेज। एक नौजवान तौबा जब करता है, फरमाया उसका अमल ये कोई मामूली नहीं है, बल्कि उसका अमल ये है जो उसने तौबा की है, उसका ये तरीका, उसका ये शेवा पैगंबरों का तरीका। नौजवान की तौबा बड़ी अल्लाह को पसंद है। और फिर अगले मिसरे में, शेर के अगले मिसरे में फरमाते हैं, वक्त भी जब बुढ़ापा आ गया, गिट्टे गोडों से बंधा रह गया, मार धाड़ तो रह गया, फिर तो शराफत का लिबादा ओढ़ के फरमाते हैं, भेड़िया भी शराफत का लिबादा बुढ़ापे में ओढ़ ही लेता है। फिर बंदा जब पूरा हो जाता है तो फिर तो वो मस्जिद में जाने को रह कहता है कि चलो मस्जिद में अब डेरा लगा लें, और नहीं तो मौलवी साहब भी गुजराना क्लास लगाई रखेंगे। हाँ जी, उसके लिए तो वबाले जान बने रहे, बहुएं घर बैठने नहीं देती।
بچے گھر سکون نہیں کرنے دیتے ہیں کہ دادا جا فرمایا ٹھیک ہے اچھی بات ہے بڑھاپے میں کہ توفیق اللہ دے دے پر کمال ہے کہ جس کو جوانی میں توبہ اس قرآن مجید کی یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 5 اللہ فرماتا ہے کہ توبہ کرنے والوں کو بڑا پسند کرتا ہوں توبہ کرنے والوں سے بڑی محبت مجھے ایک حیرت ہو رہی ہے کہ ہمیں اس دور میں اب عبادت کے لیے بھی دلیلیں دینی پڑتی ہیں کہ یہ دلیل ہے عبادت کرو یہ ثبوت ہے عبادت کرو یہ قول ہے عبادت کرو یہ آیت ہے یہ حدیث ہے جس کا معنی ہے یہ قرآن کا آیت مبارک ہے اس کا ترجمہ او بھائی اللہ نے بندے کو پیدا ہی بندگی کے لیے کیا کس کے لیے پیدا کیا زندگی آمد بنائے بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی تو جب اللہ نے بندگی کے لیے پیدا فرمایا ہے ہم سمجھتے ہیں کمانے کے لیے پیدا فرمایا کھانے پینے کے لیے پیدا فرمایا ہے اگر کھانا پینا ہی مقصود ہوتا سونا اٹھنا جاگنا ہی مقصود ہوتا تو اس میں ہمارے اور جانوروں کی دنیا میں کون سا ڈیفرنس ہے وہ بھی کھاتے پیتے ہیں اور سوتے ہیں جاتے ہیں اللہ رب العزت نے سورہ ذاریات اس میں رب کائنات نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے اس لیے بزرگان دین فرماتے ہیں بندہ بندگی کرے تو بندہ ہے اگر بندہ ہو کر بندگی نہ کرے وہ بندہ نہیں ہے وہ بندہ نہیں ہے اور عبادت جس جسم کا آئیے میں حدیث قدسی کا حوالہ پیش کر کے اسی ضمن میں آگے بڑھتا ہوں میرے آقا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کوئی بندہ نفل و نوافل میں کثرت کرتا ذکر اذکار میں کثرت کرتا نوافل کے ذریعے آگے بڑھتا ہے تو رب کائنات فرماتا ہے میں اس کی زبان بند آپ نہ بھی سبحان اللہ کہیں میں پھر بھی حدیث پاک کی آگے سناؤں میں اس کی زبان بن جاتا ہوں فرمایا جو ذکر اذکار اور نوافل کے ساتھ عروج کرتا ہے آگے بڑھتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ فرماتے ہیں میں اس کے کان بن جاتا ہوں میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں اچھا پھر عبادت کا ذوق اور شوق پیدا کرنے کے لیے ہر مہینے کے اندر روزے بھی رکھتے ہیں عبادت کا ذوق اور شوق پیدا کرنے کے لیے آپ کے لیے عناوین رکھی عبادت کا ذوق اور شوق تہجد کی صورت میں آپ کو عطا کرنا چاشت اور اشراق کی صورت میں ورنہ تو آقا اسلام کے فرمانے عالی شان کی روشنی میں جس نے کلمہ شریف پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وہ بندہ بخشا کہ اس کے سارے گناہ اس کے سارے پاپ دھل گئے 80 سال کی زندگی گناہوں میں گزاری شرک میں گزاری گناہوں میں گزاری ذاتی شرابی کبابی سوتی راشی ہر طرح کا گناہ اس کے اندر قبائل میں دلدل میں پھنسا ہوا کبیرہ گناہوں میں دلدل پوری کائنات میں کسی جناب لیبارٹری کا کوئی کیمیکل اس کو گناہوں کو واش نہیں کر سکتا دھو نہیں سکتا ایک کلمہ ایک کلمہ ہے بزرگوں نے لکھا نا کلمہ نال میں کلمہ نال میں ناقید ہوتی کلمہ نال میں اس کلمے کی طاقت بتاؤں یہ 7 زمینیں 7 آسمان یہ 14 طبق ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور ترازو میں دوسرے پلڑے میں کلمہ لا